السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جنرل نالج بائی عبدالاحد۔ آج ہم علم کی اہمیت پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں ایک قصہ لکھا ہے۔ شیطان کے چیلوں نے شیطان سے کہا کہ جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں، کسی عابد و زاہد کے انتقال پر اتنا خوش نہیں ہوتے، کیا بات ہے؟ شیطان نے کہا آؤ میں تم کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس کے بعد شیطان اپنے چیلوں کو لے کر ایک عابد کے پاس گیا جو عالم نہیں تھا۔ سلام کیا، خیر خیریت پوچھی۔ شیطان نے اس سے کہا کہ آپ بہت بڑے اچھے آدمی لگتے ہیں، میرے دل میں ایک وسوسہ اور سوال ہے، میں اس کے بارے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ عابد نے کہا پوچھئے، اگر مجھے معلوم ہوگا تو جواب دے دوں گا، اگر معلوم نہیں تو آپ کسی اور سے پوچھ لیجئے۔ شیطان نے کہا کہ میرے دل میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ایک انڈے میں زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، پوری کائنات کو داخل کر دے، اس حالت میں کہ انڈا جتنا ہے اتنا ہی رہے، اس میں اضافہ نہ ہو، اور یہ زمین و آسمان جتنے بڑے ہیں اس میں کوئی کمی نہ ہو؟ یہ ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، اس کے بارے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ عابد تو عالم نہیں تھا، صرف نماز روزے کی باتیں جانتا تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا، اس کے بعد کہنے لگا انڈا اتنا ہی رہے اور زمین بھی اتنی ہی رہے، آسمان بھی اتنا ہی رہے، پھر انڈے میں یہ سب داخل ہو جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے شک کے لہجے میں، تعجب کے انداز میں یہ سوال دہرایا، پھر کہنے لگا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیطان کے چیلے وہیں موجود تھے۔ شیطان نے ان سے کہا کہ میں نے اس کے دل میں شک کا بیج داخل کر دیا جو اسے کفر تک پہنچا دے گا۔ دیکھا کہ میں نے 1 منٹ میں اس عابد و زاہد کو کس طرح اس کے دل میں شک اور وسوسے کو داخل کر دیا۔ اس کے بعد شیطان ایک عالم سے ملا، اس سے بھی یہی سوال کیا اور کہا کہ جناب آپ عالم ہیں، فاضل ہیں، میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا ہے، اس کا جواب دریافت کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا سوال ہے؟ کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انڈے میں زمین و آسمان کو ڈال دے؟ اس عالم نے کہا کہ اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ انڈا اپنی حالت پر اسی طرح ہو، زمین و آسمان بھی اسی طرح ہوں، اللہ تعالیٰ انڈے میں ان کو داخل کر دے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کن فرماتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ اللہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بات شک و شبہ کی نہیں ہے۔ شیطان نے اپنے چیلوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ دیکھو اس کا علم ایسا ہے کہ یہ ہمارے داؤ میں نہیں پھنس سکتا، اس کو بہکانا ہمارے لیے آسان نہیں، اس لیے ان لوگوں کے زندہ رہنے سے مجھے پریشانی ہوتی ہے، اور یہ لوگ فوت ہوتے ہیں تو میں جشن مناتا ہوں۔ اور عابد کا حال ایسا ہے کہ اسے جب چاہیں ہم ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں، اور اس کی لا علمی کی وجہ سے جب چاہیں اس کو صرف معصیت میں نہیں بلکہ کفر میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں۔ اس واقعہ سے اندازہ کیجئے کہ جب آدمی کے اندر جہالت ہوتی ہے، علم شرع سے ناواقف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال سے ناواقف ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان کس طرح کفر کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہالت سب سے بڑی بیماری ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم خود اور ہم اپنے بچوں کو دین کا علم بھی سکھائیں تاکہ ہم ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمارا شمار ہو سکے۔